السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عورت آزادی مارچ اور میرا جسم میری مرضی جیسے تیزی سے پھیلتے ہوئے ٹرینڈ کی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر اس کی سچائی، اس کا مقصد، اس کا فائدہ، اس کا نقصان اور یہ کون کروا رہا ہے یہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عورت آزادی مارچ کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پچھلے سال یعنی کہ 8 مارچ سن 2019 کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، جس میں ملک بھر میں سیمینارز اور تقاریب ہوئیں، جن میں خواتین کو درپیش مسائل اور معاشرے میں ان کے کردار کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وہیں پر عورت آزادی مارچ کے نام پر اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں ریلیاں نکالی گئیں، جن میں ہم نے دیکھا کہ جسے ہم نازک صفت کہتے تھے وہ بھرپور توانائی کے ساتھ میدان میں اتری، جن میں مغرب کے رسم و رواج کی حامی عورتوں نے انتہائی نامناسب پمفلٹ اٹھائے ہوئے تھے، جن میں یہ درج ذیل تھا: شادی کے علاوہ اور بہت کام ہے، ہم بے شرم ہی صحیح۔ ان میں سے سب سے مشہور جو ہوا وہ تھا میرا جسم میری مرضی۔ جب مارچ کے بعد ان عورتوں سے پوچھا گیا تو سمجھ آیا کہ یہ اصل میں عورتوں کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے ایک منظم تحریک کے صورت میں سامنے تھی۔ یہاں پر اگر بات کی جائے عورتوں کے مسائل کی تو وہ ان کے حقوق، ان پر کیے جانے والے مظالم، کاروبار کرنا یا پھر کم عمری میں شادی جیسے مسائل ہو سکتے تھے، مگر یہ جو عورت مارچ میں مسائل تھے وہ سراسر بےہودگی تھی جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس مارچ میں جو پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے وہ یقیناً عورتوں کو گمراہ کرنے اور ان کو غلط راہ پر لے جانے کے لیے تھے۔ سب سے بڑھ کر اس مارچ میں شریک ایک شخص نے پوسٹر اٹھا رکھا تھا جس میں درج تھا کہ نکاح کا خاتمہ عورت کے مسائل کا حل ہے۔ اب آپ یہاں سے خود اندازہ لگائیں کہ یہ در حقیقت اس مارچ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے مذہب کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے اس مارچ کے حامیوں کی تو وہ بہت کم لوگ ہیں جو محض تفریح اور نام نہاد آزادی کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اگر ان کے مقاصد کی بات کریں تو پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOز کافی مدد کر رہی ہیں ایسی عورتوں کی۔ اصل میں حقوق نسواں کے نام پر اپنی شیطانی ہوس کو پورا کرنے کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ایسی عورتیں کم فہمی کے باعث NGOز کو اپنا محسن سمجھ رہی ہیں۔ ان کا سب سے اہم مقصد خواتین، خصوصاً مسلم خواتین کو خاندانی روایات اور مذہبی پابندیوں سے آزاد کروانا ہے۔ یہ NGOز مغرب میں تو کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہیں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے مغرب میں عورت کا مقام جو آج ہے، مگر کچھ لوگ اس آزادی کو ستائش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ مغرب نے ہمیشہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی ڈکلیریشن کے بعد پہلا انٹرنیشنل وومنز ڈے پورے امریکہ میں 28 فروری کو منایا گیا اور 1913 تک ہر فروری کے آخری اتوار کو یہ دن منایا جاتا رہا۔ چارٹر آف یونائٹڈ نیشن 1945 میں سان فرانسسکو میں سائن ہوا۔ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے مرد اور عورت کے مساویانہ حقوق کے لیے یہ پہلا معاہدہ تھا۔ تو یہ ثابت 1909 میں پہلی بار مغرب کی عورت نے آزادی کے لیے آواز اٹھائی، جبکہ تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے کہ اسلام وہ آفاقی دین ہے جس نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ایک نظر اس ضابطہ حیات پر اگر ڈالی جائے جو 1400 سال پہلے عطا کیا گیا تو یقیناً سمجھ آئے گا کہ اسلام نے عورت کو جو تحفظ، عزت اور مقام عطا کیا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ آج مغربی معاشرہ گھریلو زندگی کے حوالے سے جس حالت میں ہے، اس سے بے شمار نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی مسائل نے جنم لیا ہے۔ مجھے حیرت ہے ان والدین پر جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ ماڈرنزم کے نام پر انہیں وہ آزادی دے رہے ہیں جو ان کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ ہمارا معاشرے کی ہر عورت اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے، اگر کوئی نہیں جانتی تو یہ مٹھی بھر عورتیں نہیں جانتی جو تحفظ کے نام پر مذاق بن رہی ہیں۔ اگر تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ بھی کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی بیویوں کو اور بیٹیوں کو کہہ دو کہ گھروں میں رکے رہو۔ تو پھر آپ سب سے یہ سوال ہے کہ یہ عورتیں کیسی آزادی مانگ رہی ہیں؟ نکاح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر دین کا مطالعہ کیا جائے تو اسلام نے عورت کو ہر حقوق دیا ہے، مگر پھر بھی کہتی پھر رہی ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مارچ کا بائیکاٹ کریں اور ان کی حمایت کرنے والوں کو بے نقاب کریں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کریں، ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، مزید چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔